بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عربی زبان میں روزے کو صوم کہا جاتا ہے، یعنی رک جانا، یعنی بندہ انسانی خواہشات اور کھانے پینے سے صرف اللہ کی رضا کے لیے صبح صادق سے غروب آفتاب تک رک جاتا ہے اور اپنے جسم کو تمام قسم کی برائیوں سے روکے رکھتا ہے۔ روزے کا مقصد تقوی و پرہیزگاری کا حصول ہے۔ چونکہ روزے میں نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو رکھنے کی مشق یعنی پریکٹس ہوتی ہے، جس سے نفس پر قابو اور حرام سے بچنے کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے انسان گناہوں سے رکتا ہے۔ توحید رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے اور روزہ آدھا صبر ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دکھاوے یا نمائش کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روزہ خدا اور انسان کے درمیان ایک ایسی عبادت ہے جس سے خدا کے سوا کوئی آگاہ نہیں ہوتا، لہٰذا خدا کے سوا کوئی اور اس کا اجر ادا نہیں کر سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ انسان جو بھی نیک اعمال کرتا ہے اس کا اجر اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خالص میرے لیے ہے، اس لیے میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ روزے دار صرف میری خاطر اپنی خواہشات اور کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ تو ناظرین، جس عمل کے بارے میں اللہ پاک کا یہ فرمان ہے کہ میں خود اس کا بدلہ دوں گا، تو وہ بدلہ کتنا ہی عظیم ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ جس میں رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہنچا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا فاصلہ ایک کوا بچپن سے بوڑھا ہو کر مرنے تک مسلسل اڑتا ہوئے طے کر سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روزے کی حالت میں مرا اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کے حساب میں روزے لکھ دے گا۔ مشکات شریف میں ہے کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے بارگاہ الہی میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے رب، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور دوسری خواہشوں سے روک دیا تھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ نسائی کی ایک حدیث میں ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو دوران روزہ گناہوں سے نہ بچنے کی وجہ سے روزے کے ثمرات میں سوائے بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ روزے کی اہمیت کے بارے میں بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی دی ہوئی رخصت کے بغیر رمضان میں روزہ نہ رکھا تو ساری عمر کے روزے بھی اس کی کمی پوری نہیں کر سکیں گے۔ مذکورہ حدیث میں رمضان کے روزے کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ رمضان کے ایک روزے کے بدلے عمر بھر کے روزے بھی رکھے جائیں تو اس کی کمی کو پورا نہ کر سکیں گے۔ کوتاہی، غفلت اور سستی کی بنا پر روزہ چھوڑنے والے کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کا حق یہ ہے کہ اس کو آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، زبان اور دل و دماغ کے گناہوں سے آلودہ اور گندا نہ کیا جائے، خصوصاً معدے کے گناہ یعنی حرام کھانا، اس کو تو ضرور چھوڑ دیا جائے کیونکہ یہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، تو جب ہم نے روزہ رکھا تو گویا ہم بزبان حال اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لیجئے حضور، یہ تحفہ آپ کے لیے ہے۔ عام حاکم وقت کے لیے اگر کوئی چیز بطور تحفہ دی جائے، خاص طور پر جب اس نے اس کی فرمائش بھی کی ہو، تو اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ عمدہ سے عمدہ صاف ستھری چیز پیش کی جائے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی بات ہو جو کہ احکم الحاکمین ہے، اس کی بارگاہ میں روزے کو گناہ سے کتنا صاف ستھرا پیش کرنا چاہیے یہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو روزے کے بارے میں چند اہم باتیں روشناس ہو چکی ہیں، لہٰذا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل پر بھی کلک کریں، کیونکہ ہم اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے پوسٹ کرتے رہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ علم کا یہ سلسلہ آگے پھیلتا رہے۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ٹھیک طرح سے روزے رکھنے اور اس کی شرائط پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔